اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو زبیر احمد قریشی کی طرف سے سلام۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے جو ہے نا انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے، تو تمام جماعتیں جو ہے نا وہ الیکشن کمپین کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے نا گامزن ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو لائن اپ کر رہے ہیں۔ بعض جماعتیں اتحاد کے لیے ایک دوسرے سے رابطے کر رہی ہیں، بعض جماعتیں جو ہے نا وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے اپنی کمپین کو چلایا جائے۔ قائد میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، وہ اپنے آفس ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ رہے ہیں، اور ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز، جو سابق ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ اور جو نئے خواہشمند ہیں، ان کو جو ہے نا پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے جو ہے نا عندیہ دے دیا ہے۔ اور جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ بات کہی ہے کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے، ان کو جو ہے نا اہمیت زیادہ دی جائے گی، پریورٹی دی جائے گی ٹکٹ کے حوالے سے، اور جو پارٹی کو اس ٹائم چھوڑ گئے یا پارٹی سے سائیڈ لائن ہو کے بیٹھ گئے، ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی۔ میں تو خود اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مشکل وقت کے دوستوں کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، مشکل وقت کے حالات میں چلنے والوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ اچھی بات ہے کہ نظریاتی کارکن اور نظریاتی لوگوں کو اہمیت دی جائے پارٹی میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مشکل وقت آ چکا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ مشکل وقت کے بعد اچھے وقت میں کئی لوگ نکل آتے ہیں جو پاکستان کے ہمدرد بھی ہوں گے، آپ کی پارٹی کے ہمدرد بھی ہوں گے، لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے اس ٹائم وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، وہ پارٹی کے قریب نہیں پھٹکتے کہ کل کو اگر ان کے اوپر برا وقت ہے، کل میرے لیے مسائل نہ بن جائے۔ تو اچھی بات ہے، نظریاتی کارکنوں کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ ایم این اے یا ایم پی اے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر وہ تو چلیں انہوں نے مشکل وقت کاٹا، لیکن وہ امیدوار برائے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، کل انشاءاللہ اللہ ان کو جیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے۔ اور قائد میاں محمد نواز شریف ان کو اکثر ملتے بھی رہتے ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو کوئی میکنزم ہونا چاہیے جس میں آپ کارکن کی بھی کیٹیگری بنائیں، اور اس کارکن کی کیٹیگری میں آپ کارکنوں کو اے بی سی ڈی کی کیٹیگری دیں، جنہوں نے مشکل وقت میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ روڈوں پہ کھڑے ہو کر یہ وقت گزارا، جنہوں نے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی 100 150 200 پیشیوں میں باہر کھڑے ہو کر اندر تو ہر بندہ چلا جاتا تھا، باہر کھڑے ہو کر دھوپ گرمی سردی بارش، ایون یہاں تک کہ مشکلات بھی صحیح، ان کو بھی قائد میاں محمد نواز شریف اپنے ساتھ ملنے کا موقع دیں۔ اور کارکنوں کو بھی عزت رسپیکٹ ملنی چاہیے، کیونکہ کارکن بغیر کسی لالچ، بغیر کسی سمجھ لیں بغیر کسی لالچ کے جو ہے نا وہ جو ہے نا قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، تو عزت رسپیکٹ کا حق تو آپ ہر کارکن کو ہے، کیونکہ کارکن پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کو خالی باتوں تک نہ رکھا جائے، کارکن کو بھی کسی جو ہے نا سسٹم میں لایا جائے تاکہ اس کو بھی پتہ لگا۔ آپ کارکنوں کو مختلف اضلاع سے آپ خود سرچ کریں، آپ خود دیکھیں کہ کارکن کون سا ایسا ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے نہایت ہی مخلصی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہو کر پارٹی کا ساتھ دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کارکن کو بھی کوئی عزت رسپیکٹ ہونی چاہیے، معذرت کے ساتھ جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ کارکن گھر میں اس لیے بیٹھ جاتا ہے کہ مشکل وقت میں تو وہ چند ہی کارکن ہوتے ہیں جو ہے نا اس طرح چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس ٹائم جو ہے نا ان کو شاباشیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو بہت اچھا بھی کہا جاتا ہے، لیکن جس طرح ہی اچھا وقت آتا ہے تو ان کو اٹھا کے جو ہے نا پچھلی صفوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ آگے آ جاتے ہیں جو اس ٹائم اس مشکل وقت کے کارکن کو یہ باتیں کرتے رہتے ہو، یار کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو ادھر جانے کی، کیا یہ مسئلے ہیں جی، اتنی بھی کون سی ہے۔ لیکن جس طرح ہی اچھا وقت آتا ہے وہ سب سے فرنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور قائدین کو جو ہے نا وہ اپنے کارنامے اس طرح بتا رہتے ہیں جس طرح بڑے انہوں نے کام کیے۔ لیکن اگر ایک نظریاتی کارکن اپنی کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نظریاتی اور اچھے کارکنوں کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ برے حالات میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کریں کہ ہماری پارٹی، ہمارا قائد
ہم تنہا نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو مشکل وقت میں جو ہے نا بھاگ جائیں گے اور مطلب جو ہے نا اچھے وقت میں جو ہے نا سامنے آ جائیں گے۔ تو میرا صرف یہ کہنا اپنی لیڈرشپ سے کہ کارکنوں کو عزت کا نشان بنائے، عبرت کا نشان